سسٹم کے اندر بیٹھے ہیں نا لوگ، جی سر، ان کے مائنڈ میں ایک چیز ہے کہ ہم نے تعلیم بچے کو کہاں دلوانی ہے۔ وہ جو پالیسی بنا کے بھیجتے ہیں نا، وہ ہمارا جو عام طبقہ ہے یا مڈل طبقہ ہے وہ اس کو فالو کرنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ میرا ایک بچہ پیدا ہوا، میں کہتا ہوں یہ کیڈٹ کالج چلا جائے جی، جس نے پالیسی بنائی ہے وہ کسی اور لیول پہ بیٹھا ہے۔ صحیح۔ اس نے سوچا کہ میرا بچہ ایچیسن کالج میں چلا جائے جی، میرا بچہ فلاں کالج میں، اس نے پالیسی بنانی ہے اس لیول پہ۔ اب جو ہمارا مڈل طبقہ ہے یا لوور مطلب کہہ لیں طبقہ، جی سر، اب جب وہ اس کو فالو کرتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ کوا چلا ہنس کی چال، وہ اپنی بھی بھول گیا۔ تو ہمارے پاس جو نظام کا سسٹم ہے، میں پالیسی دیتا ہوں جی سر، میری زندگی تک میری گارنٹی ہے، میری اللہ پاک جتنی بھی زندگی کرے اس تک میری گارنٹی ہے کہ میں آپ کو یہ شیورلی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ایک قوم بھی بن جائے گی اور آپ ہر شخص آپ کا نام بھی پیدا کرے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہماری تعلیم کی مثال دی جائے گی۔ زندہ باد سر، زندہ باد۔ جی ارشاد سر۔ فرسٹ آف آل ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارا بچہ جب سکول گوئنگ ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس کا بیگ اس کے والد سے بھی نہیں اٹھایا جاتا، بجائے اس کے کہ وہ اس کا بیگ اٹھائیں، بوجھ اٹھائے اس کا۔ جی، یا وہ بچہ جو ابھی پورے الفاظ نہیں بول سکتا، اس کو آپ 4-6 بکس اور 8-10 اس کی نوٹ بکس پہ آپ ڈال دیں۔ آپ جو ہے بچے کو سب سے پہلے لینگویجز سکھائیں۔ صحیح۔ اونلی لینگویجز، صرف زبان اردو سکھائیں۔ اردو لینگویج ٹھیک ہے آپ کی کیونکہ قومی زبان ہے، جی سر، اس کو انگلش لینگویج کیونکہ اس نے انٹرنیشنلی طور پہ اس نے فائٹ کرنی ہے۔ صحیح۔ ادر جو کنٹریز جن کے ساتھ ہمارے جس طرح چائنا ہے، ترکش ہے، جاپنیز ہے، یہ جو لینگویجز ہیں نا، جی سر، یہ بچے کو سکھائی جائے۔ ٹھیک ہے۔ ان لینگویجز کے ساتھ اس بچے کو دین کی تعلیم دی جائے، صحیح، اسے قرآن کی تعلیم دی جائے، زبردست، اسے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بتائی جائے، بالکل، اسے نماز پڑھائی نہ جائے، اسے نماز سکھائی جائے، صحیح، اسے نماز سکھائی نہ جائے، اسے نماز پڑھائی نہ جائے، اسے نماز سمجھائی جائے، ہاں، پھر اس نماز کا اس کو ترجمہ آنا چاہیے، اس کو مقاصد بتانے چاہیے کہ ہم رکوع میں کیوں ہیں، سجود میں کیوں ہیں، سجدے میں کیوں ہیں، یہ 5 وقت نماز ہی کیوں ہے، نماز ہی کیوں ہے، اس کے مقاصد بتانے چاہیے۔ پھر بچے کو ہم مینرز سکھائیں، سب سے اہم چیز ہے، صحیح، مینرز میں ہم آداب سکھائیں، بچے کو بتائیں، اخلاقیات کے بارے میں بتائیں، بچے کو بتائیں کہ بڑے کے ساتھ کیسے بولنا ہے، آپ نے چھوٹے کے ساتھ کیسے بولنا ہے، آپ نے اس کو احتراماً کیسے بولنا ہے۔ ہم بچے کی ٹریٹمنٹ کریں، مینٹلی ٹریٹمنٹ، صحیح، اس میں جب بچہ لینگویجز 3-4-5 سیکھے گا، صحیح، پلس وہ دین کا کام کرے گا، پلس وہ نماز سیکھے گا، پلس وہ قرآن کو سیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ بچے کی اوورآل 8 ایئر تک 7 ایئر تک بچے کی صرف اور صرف یہ ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے۔ صحیح، گروتھ اس کی بیسک۔ اب جب 7 میں اس نے جانا ہے، 7 ایئر یا 8 ایئر پلس، بچہ میچور ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اس ٹائم آپ اس کو دین کی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم دیں۔ صحیح، پھر آپ اس سے قرآن کو با ترجمہ با تفسیر پڑھانے کے ساتھ ساتھ اسے یاد کرنے کا بھی آپ، جسے ہم حافظ کہہ لیں، حافظ کا تھوڑا تھوڑا، صحیح، پلس اس کو ہم جو انگلش پڑھا رہے ہیں، انگلش کی بک نہیں ہونی چاہیے، انگلش کی گرامر ہونی چاہیے، انگلش کی پلس لینگویج ہونی چاہیے، انگلش کی ویکیبلری ہونی چاہیے۔ صحیح، اب ہم انگلش کی جو سٹوریز اسے پڑھا رہے ہیں فضول ہے، صحیح، انگلش اسے ہم گرامر پڑھائیں، اردو کی ہم اسے گرامر پڑھائیں، بالکل، یعنی زبان کے قواعد سکھائیں، قواعد سکھائیں، اسے بولنا سکھائیں، بولنا سکھائیں کہ یہ چیز ہے، اسے جو ہے شیکسپیئر یا XYZ یہ سٹوریز پڑھنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ صحیح،
جب اسے انگلش پہ اس کی ویکیبلری ٹھیک ہوگی، اس کی گرپ ٹھیک ہوگی، وہ ریڈ اینڈ رائٹ کا ماسٹر ہوگا، تو وہ کہانیاں تو پڑھ لے گا انگلش میں. وہ ان کے جو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے اچھے رائٹرز ہیں، ان کو خود بخود وہ ریڈ کر لے گا. اسی طرح اردو ہے. صحیح. پلس جو آپ سبجیکٹ بنا رہے ہیں، آپ کے پاس 6 7 8 سبجیکٹ ہوتے ہیں جو آپ 4 5 کلاس سے سٹارٹ کرتے ہیں. کیونکہ میں پلے گروپ، نرسری، کے جی 1 2 3 سے باہر نکل آیا. 7 8 سال تک وہ یہ چیزیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ چیزیں سکھائی. اب جو ہے آپ نے 4 5 کلاس سے بچے کو سٹارٹ کرنا. صحیح. اب 4 5 کلاس کیا ہے؟ 4 5 کلاس سمجھ لیں کہ وہ اب جنرل ایجوکیشن کے اندر آ رہا ہے. تو اس کے آپ جتنے بھی سبجیکٹ ہیں آپ کے پاس 200 سبجیکٹ ہیں. صحیح. 300 ہیں، 100 ہیں، میکسیمم میں سمجھتا ہوں کہ 100 سبجیکٹ چل رہے ہیں. اکاؤنٹ کہہ لیں، فزکس، کیمسٹری، بایو، انگلش، اردو، سائیکالوجی، سوشیالوجی وغیرہ وغیرہ، سوشل ورک اینڈ سو آن. 200 سبجیکٹ پلس نہیں ہوں گے. میں 100 سمجھتا ہوں کہ تقریباً میکسیمم یہ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو ہے آپ ان کو الگ الگ سبجیکٹ کی بجائے ایک بک بنا رہے ہیں. اچھا. اب ایک بک کیا ہے کہ جب آپ باکس اسٹڈی پڑھا رہے ہیں تو اسی کے اندر آپ اسے پول سائنس کا ایک چیپٹر ڈال دیں. صحیح. ایک باکس اسٹڈی کا چیپٹر ڈال دیں. ایک اس میں سوشیالوجی کا ڈال دیں. ایک سوشل ورک کا ڈال دیں. ایک IR کا ڈال دیں. وہ جو 10 اسباق پہ 10 چیپٹر پہ آپ نے ایک بک بنانی ہے، وہ 10 چیپٹر نہیں، وہ 10 سبجیکٹ پہ ایک بک ہے. زبردست بک بنا. بہت بڑا پوائنٹ. اسی طرح آپ نے نیکسٹ بک لینی ہے. اب وہ سائنس کی بک ہے تو آپ اس میں فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ، اس طرح کی چیزیں ڈال دیں. آپ کے پاس جو 8 10 بکس بنے گی اس میں آپ کے 100 سبجیکٹس آ جائیں گے. صحیح. وہ جو آپ نے چیپٹرز پڑھنے ہیں، بالکل، ہاں، اس میں آپ کے وہ بکس آ جائیں گے. صحیح. زبردست. اب وہ کیا ہوگا کہ آپ اسے 4 5 کلاس سے اس کا باقاعدہ کمپیوٹرائز سسٹم یا اس کا ریکارڈ رکھا جائے، ایک کلاس ٹیسٹ. ہمیں کس چیز میں وہ زیادہ انٹرسٹڈ آ رہا ہے وہ آپ کا چلنا چاہیے انٹر تک. صحیح. اب جب وہ انٹر تک جائے گا تو وہ راؤنڈ اباؤٹ ہر سبجیکٹ کے کم از کم 10 سے 12 چیپٹر پڑھ چکا ہے. زبردست. اب جب وہ 10 سے 12 چیپٹرز کا اس کی اوور آل پرسنٹیج نکالیں 4 کلاس سے لے کر انٹر تک. صحیح. جب آپ اوور آل پرسنٹیج نکالتے ہیں اس میں جو جس سبجیکٹ میں اس کی اوور آل پرسنٹیج اوپر جا رہی ہے. صحیح. ہاں، یہ بھی پاسبل ہے اوور آل اس کی اوپر گئی ہو، لیکن اس نے ہو سکتا ہے 4 سے لے کر 10 تک اچھے مارکس لیے کسی سبجیکٹ میں، اور آخری 2 ایئرز میں اس کا انٹرسٹ کہیں اور چلا گیا. پھر آخری 2 ایئرز پہ اس پہ فوکس کرنا. بڑا پوائنٹ، بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ. ادروائز دیکھیں کہ اگر تھرو آؤٹ وہ اچھا جا رہا ہے کسی سبجیکٹ میں تو پھر اس سبجیکٹ آفٹر انٹر صحیح اسے تھرو آؤٹ اس سبجیکٹ کے ساتھ لے کے چلیں اور اس کے ساتھ دین کی تعلیم جاری رہے. اس میں سبجیکٹس کے ساتھ دین کی تعلیم میں کیا شامل کریں؟ قرآن پاک کا حفظ ہے، صحیح، اس کا ترجمہ ہے، اس کی تفسیر ہے، ہمارے دعائیں ہیں، جنازے ہیں، پلس جو ہے ہماری مطلب ہے کہ جتنی بھی ہمارے صحابہ کرام یا ہمارے وسلم کی جو لائف ہے، یا احادیث ہے، اور منیمم جو ہے میں کہتا ہوں کہ کم از کم ہر مسلمان اسٹوڈنٹ کو، مسلم اسٹوڈنٹ کو 1000 احادیث کے بارے میں علم ہونا چاہیے منیمم. بہت بڑی بات. آفٹر انٹر جی سر، اب آپ اس کو تھرو آؤٹ وہ سبجیکٹ دے دیں جس پہ اس نے فوکس کرنا ہے. صحیح. اب جب آپ اس کو اسی سبجیکٹ کے متعلق ساتھ صرف دین کی تعلیم دین کی تعلیم میں اس میں جو بھی آپ اچھی چیزیں شامل کر سکتے ہیں وہ کریں. ٹھیک ہے. اور وہ سبجیکٹ ہو، وہ تھرو آؤٹ اس کو جو ہے نا 5 to 6 ایئر صحیح صرف اسی پہ فوکس کریں. پھر اس کو اسی متعلقہ فیلڈز میں ڈالیں.
اس متعلقہ لیٹ سے ایک بندہ اکاؤنٹ کا ہے تو پھر اسے اکاؤنٹس کے بھی جتنے سسٹمز ہیں اس کے علاوہ وہ کہیں اپلائی نہ کر سکے, صحیح, اس کے علاوہ وہ کہیں جا نہ جا سکے. کیمسٹ ہے تو اسے کیمسٹ میں جانا چاہیے, آرٹسٹ ہے تو اسے آرٹسٹ کی فیلڈ میں جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کا ہر فیلڈ میں ایک کمپیٹنٹ بندہ بیٹھا ہوگا, وہ فیلڈ آپ کی ترقی کرے گی, وہ آپ کی گروتھ کرے گی. زبردست. پلس اب یہ بھی ہے کہ اس میں آپ سارے لوگوں کو نوکریاں نہیں دے سکتے, لیکن اس کا آپ کو رزلٹ کیا ملے گا؟ رزلٹ یہ ہوگا کہ جب یہ لوگ کمپیٹنٹ لوگ, کام کرنے والے لوگ کام کر رہے ہوں گے, یہ آپ کو ارننگ اتنی دے رہے ہوں گے کہ آپ جو لوگوں کو ایڈجسٹ نہیں کر رہے ان کو آپ وظیفہ گورنمنٹ دے سکتے. کیا بات ہے, بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ ان کی ایڈجسٹمنٹ بھی ہو جائے گی, اس کی ایڈجسٹمنٹ آٹومیٹکلی ہو جائے گی. ہاں, کیونکہ آپ کا ہر شعبہ جو ہے وہ منافع میں جا رہا ہوگا, ایکسپرٹ بیٹھے ہوں گے, وہ پالیسی ہی اس لیول کی بنا رہے ہوں گے کہ جس میں منیمم امکانات ہوں گے. پھر یہ پالیسی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے لیے نہیں ہے, جتنے بھی ہمارے گروپس چل رہے ہیں پرائیویٹ چل رہے ہیں, پالیسی خیبر سے کراچی تک, چاہے وہ گورنمنٹ کے سکولز ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سکولز ہیں, اس میں سیم بکس ہونی چاہیے. کوئی ادر رائٹر, ادر بک, کوئی ہیلپنگ بکس, کوئی ایکسٹرا بک, کوئی چکر ہی نہیں ہونا چاہیے, اس میں کوئی چیز شامل نہیں ہونی چاہیے. جو ایک چیز بن گئی ہے, جو فوکس ہو گیا ہے, جو باؤنڈری ہے, اس کے اندر انسٹیٹیوشن جتنے بھی ہیں اس کے اندر باؤنڈ کر دینا چاہیے. زبردست. ایک قوم بھی پیدا ہوگی, کیا بات ہے, ایک ملک بھی پیدا ہوگا, ایک معاشرہ بھی پیدا ہوگا, ڈائریکشن ایک ڈائریکشن میں آ جائیں گے, ایک سمت میں آ جائیں گے سارے لوگ, اور ایکویلٹی ہو جائے گی. ہاں, ایکویلٹی, کوئی اب کلاس طبقاتی فرق نہیں رہے گا, طبقاتی فرق نہیں ہوگا. جب آپ ایکویلٹی لے آئیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ ایک قوم بنیں گے اور پھر آپ کی کامیابی. ادروائز آپ صرف اور صرف نقصان میں جا رہے ہیں, لاس میں جا رہے ہیں, اور کچھ بھی نہیں آ سکتا. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے, اور یعنی اس چیز کو اگر فالو کریں تو پھر ہمارے پاس ایک چانس کیا ہے, ایک بہترین چانس ہے, بہترین ایک سسٹم ہے نا. جب آپ کسی چیز کو ڈسپلنائز کر دیتے ہیں نا, جب چیز آپ کے ڈسپلن میں آ جاتی ہے تو آپ کی کامیابی تب ہوتی ہے. اب لیٹ سے آپ یہاں سے اپنے گھر تک آپ سفر کرتے ہیں تو آپ 2 کلومیٹر مغرب کی چلے جائیں, 2 کلومیٹر مشرق چلے جائیں, ڈائریکشن نہ ہو, تو جو سفر آپ نے 1 گھنٹے میں کرنا ہے وہاں 1 ماہ لگ جائے گا, اس سے بھی زیادہ لگ جب 1 مہینہ لگ جائے گا تو آپ بہت سارے نقصانات اس کے حاصل کر چکے. بہت بڑی بات ہے. اچھا, اس میں جو بچے کی مادری زبان ہے تعلیم کے حوالے سے, اس کے پہ بھی کوئی تھوڑی روشنی ڈالیے سر. بیسیکلی ہم لوگ مینٹلی سک ہیں, ذہنی مریض لوگ ہیں. جہاں تک مادری زبان ہے, یہ ماں باپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ہمارا ریئل کلچر ہے, جی سر, اس کو بھی کبھی نہیں ڈراپ کرنا چاہیے. بچے کے ساتھ گھر میں جب آپ اردو یا انگلش اسے سکھا رہے ہیں, مجھے انتہا کا شدت سے دکھ ہوتا ہے, شدت سے, کہ جب میں اسلام آباد میرا اکثر آنا جانا رہتا ہے, جب میں وہاں اکثر ماؤں کو بچوں سے انگلش بولتے ہوئے دیکھتا ہوں نا, تو میں اتنا شدت سے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم کتنے بڑے غلام ہیں. یہ اس نے اپنے آپ کو کیا سمجھا ہوگا کہ میں نے امپریشن ڈال دیا آس پاس پہ. میں اس کو جتنی چھوٹی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہوں, جب میں سوچ رہا ہوتا ہوں, وہ میرے اندر سے پوچھا کریں کبھی, اگر میرے بس میں ہو نا تو میں اس کو قید کر دوں اور اس کی وہاں سے ڈیڈ باڈی نکلے, کیونکہ ہم نے غلامی کو اپنایا ہوا ہے. ہم انگلش بول کر کیا سمجھتے ہیں ابھی, ہم نے انگلش بول. اچھا معذرت سر, میں آپ کی دھمکی کو سیریس لے گیا ہوں, کیونکہ آپ نیازی ہیں, کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. نہیں, اور میں ریئل میں کہہ رہا ہوں, تو ہوتا ہے میری اتنی شدت سے جہاں تکلیف ہوتی ہے کہ چلیں یار آپ اسے اردو کا انگلش سکھائیں. ہاں سکھائیں, وہ تو آپ نے بھی پہلے یہی, بلکہ اور زبانیں بھی سکھائیں, اور زبانیں سکھائیں, اردو سکھائیں. میں بازار میں پھرتے ہوئے بچوں کو, میں اپنے بچوں کو سرائکی سکھاتا ہوں, حالانکہ وہ تھوڑا سا کیونکہ مشکل ہوتی ہے اس دور میں, لیکن میں ان سے بولتا ہوں. صحیح, میں ان سے بازار میں بولتا ہوں. میں کوئی بچے مطلب باہر جب ہم کہیں جاتے ہیں, کوئی دوست اردو بولنے لگتا ہے تو میں اسے خود کہتا ہوں اس سے 2-3 سرائکی کے فکرے بھی بولو اس کے ساتھ.
ये हमारा कल्चर है। हम अपनी नेचर को, अपनी बेस को जब भूल जाए, यार कोई भी चीज़ है आप उसकी बेस ही निकाल लें नीचे से, उसके ऊपर छत कितनी खड़ी हो सकती है। ये नाज़ आपकी बात सर, अब उसी को कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा पॉइंट सर ने यहाँ पे उठाया, और इस्लाम में भी कुरान मजीद के अंदर है कि जो ज़बानें हैं ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। तो जब आप एक ज़बान को नहीं बोल रहे होते, यानी उस ज़बान का आहिस्ता आहिस्ता आखिरकार उसने ख़त्म हो जाना है, तो गोया आप अल्लाह ताला की एक निशानी ख़त्म करने की तरफ जा रहे हो। तो ये कार सवाब है अपनी ज़बानों की प्रोटेक्शन करना, अपने कल्चर की। और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 उसमें भी आर्टिकल 28 हमें अपने कल्चर की, लैंग्वेज की प्रोटेक्शन का बाकायदा तौर पर हुक्म देता है कि वो हमारा बेसिक राइट है, उसको हमें गेन करना चाहिए।